ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم، اور آج ہمارے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو جاری ہے میاں بیوی کے تعلقات علوم نفسیات کی روشنی میں، اور اس حوالے سے بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کے جو جذبات ہیں، جیسے آپ نے لہروں سے آپ نے اس کو تشبیہ دی۔ جی، میں اس میں گزارش کر رہا تھا کہ جب لہر اوپر جاتی ہے تو جب اپنی انتہا پہ چھوٹی ہے تو اب وہ نیچے آنا شروع ہوتی ہے، تو اب جب وہ خوش ہو کر تھک جاتی ہے تو وہ اداس ہونا شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس اداسی کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ اداس ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ اپنی انتہاؤں پر اداس ہوگی۔ ٹھیک، اب چونکہ مرد کو یہ نہیں پتا کہ یہ نفسیات ہے تو وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی بیوی جس نے صبح جاتے ہوئے ٹفن دیا اور بڑی اداؤں سے رخصت کیا، جب مرد واپس آتا ہے تو وہی بیوی جو ہے پریشان ہے اور وہ اداسی کے کنویں میں اتری ہوئی ہے اور جلی کٹی سنا رہی ہے، تو مرد پریشان ہو جاتا ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی، تو وہ پھر قصوروار بھی مرد کو بتانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پہ وقت نہیں ہے لیکن میں اسی تک رہوں گا کہ یہ ایک مسئلہ رہتا ہے اور یہ کئی دنوں تک رہ سکتا ہے۔ تو اس وقت لہروں سے لڑنا نہیں ہے، اس وقت لہروں پر تیرنا سیکھنا ہے، یعنی اس وقت پہ آپ نے عورت کو سمجھنا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ پیچیدگیاں کم ہو سکتی ہیں۔ اس طرح مرد کی نفسیات کے حوالے سے ایک اہم نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ مرد جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی ایک نفسیات میں ایک مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ سے فاتح رہا ہے، ٹھیک، اور جب اس کے سامنے عورت زیر ہو جاتی ہے تو یہ اس کی توجہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی شروع سے یہ فاتح رہا ہے، اور فاتح رہنے کی وجہ سے یعنی جب بھی کبھی لڑائی ہوتی ہے تو مرد ہی آپ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، مرد جب لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے یا وہ کسی بھی بیٹل کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام تر توانائیاں اس بیٹل پہ لگا دیتا ہے، اس لڑائی پہ لگا لیتا ہے، اور اس کی نظر ہوتی ہے کہ چاہے میرا جتنا پیسہ لگ جائے، میرا وقت لگ جائے، لیکن میں اپنا جو میرا نقطہ ہے، مقصد ہے، میں اس کو اچیو کر لوں۔ ٹھیک۔ اچھا، جب وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے، جب وہ کوئی چیز قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو جمع کرتا ہے اور دوسری فتح پہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک مرد کی نفسیات ہے کہ اگر جو عورت ہے، بیوی ہے، وہ اس کی ہر بات ماننے لگ جائے اور اس کے سامنے بالکل زیر ہو جائے تو مرد اس کی توجہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پہ ریلیشن سائیکالوجی میں ایک بڑی دلچسپ بات کی جاتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ 80 سے 85% اپنے شوہر کو یہ یقین دلائے 80 سے 85% یہ یقین دلائے کہ میرے اندر کے سارے قلعے آپ نے فتح کر لیے ہیں، لیکن 15% قلعے ایسے ہیں جو بھی فتح نہیں ہوئے، میں ابھی آپ سے مکمل متاثر نہیں ہوئی، میں آپ سے مکمل امپریس نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ہی رہتی ہے۔ اب ایک آخری بات میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پہ، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی جو نظریہ محبت ہے اس میں بھی ایک فرق ہے۔ عورت کو چونکہ چاہا نہیں جاتا، یعنی ہمارے مذہبی سے مذہبی گھرانے میں بھی جو عورت کی پیدائش، کسی بچی کی پیدائش ہو تو ہم اس میں احادیث بھی سنا رہے ہوتے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خلش ضرور ہوتی ہے کہ کاش مرد بچہ پیدا ہو جاتا، بیٹا پیدا ہو جاتا۔ تو جو ایک کاش رہ جاتا نا کہ عورت کو ایسا چاہا نہیں جاتا جیسا اس کو چاہنے کا حق ہے، تو اسی لیے عورت کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ایسا چاہے جیسے چاہا نہیں گیا۔ ٹھیک۔ تو عورت کا جو محبت کا نظریہ ہے وہ اس میں زیادہ تر قربت کا عنصر نہیں ہے، عورت کے اندر محبت کا غلبہ ہے۔ یعنی عورت کی محبت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ہے جو صرف اس کا ہے، جو اس کو محبت دے، پیار دے، اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھے، تو اس کے اندر محبت کا یہ تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اور یعنی اس کے لیے قربت اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا رومانس اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور رومانس ایک نان سیکشول ایکٹیویٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مرد کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 سے 80% قربت کا جذبہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ مرد کے اندر قربت کا اس قدر جذبہ ہے کہ ایک طرف اگر کھانے کی بھوک ہو اور ایک طرف قربت کی بھوک ہو تو مرد کھانے کی طرف نہ لپکے، قربت کی بھوک کی طرف لپکے۔ تو مرد پر اس چیز کا غلبہ ہے۔ تو اسی لیے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس فرق کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پھر چیزیں بات جو ہے کلیئر ہونے لگتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو بنیادی وجہ ہوتی ہے جھگڑے کی، یہ علوم نفسیات کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس میں صرف ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جھگڑا نہ ہو تو صرف ایک کام کریں۔ یعنی ایک مرد ہے، وہ اگر 8 گھنٹے جاب کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ 8 گھنٹے جاب نہیں ہے، اس کی 9 گھنٹے جاب ہے۔ ٹھیک۔ اور 1 گھنٹہ اس نے اپنی بیوی کو سننا ہے، بس بہترین بات ہے، صرف سننا ہے، اور آپ نے
جواب نہیں دینا. اب اس میں ایک بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد جب تھکتا ہے نا تو خاموش ہو جاتا ہے. یہ علم نفسیات کہتی ہے کہ جب مرد تھکتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے, اور عورت جب تھکتی ہے تو زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہے. اب جب مرد کام کر کے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے 8 گھنٹے کی جاب کی ہے, 10-12 گھنٹے کی جاب کی ہے, تو وہ جب واپسی گھر پہ تھکا آتا ہے نا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, ٹی وی پہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن عورت جب پورے دن بھر کے کام کر کے تھکتی ہے تو وہ زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہے, اور اس کے لیے جو محبت کو ناپنے کی ایک بات ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ کون زیادہ بولتا ہے, اس کے لیے یہ نظر ہے. تو جب مرد جو ہے وہ اس کی باتوں پر اہمیت نہیں دیتا اور ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. اب عورت نے پورے دن بھر کے معاملات اکٹھے کیے ہوتے ہیں کہ جی پڑوسن سے کیا معاملہ ہوا اور یہ کیا معاملہ ہوا. اب مرد کیا کرتا ہے, وہ اس کے حل بتانے لگ جاتا ہے. عورت کو حل نہیں چاہیے ہوتا, وہ جو جھگڑے بتا رہی ہوتی ہے, مسائل بتا رہی ہوتی ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ مجھے اس کا حل بتاؤ, اس کو بہترین سامع چاہیے, بس اس کو ایک بہترین سامع چاہیے. اب جب آپ حل بتانا شروع کر دیتے تو لڑائی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں ویسے ٹائم نہیں ہے ورنہ اس پہ بڑی طویل بات ہو سکتی ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ اگر اس بات کو سمجھا جائے کہ مرد بہترین سامع ہو جائے, اور ہاں اس میں یہ نہ ہو, اس کو لگے کہ یہ بھی نہ لگے کہ بالکل جو ہے نا بس سن ہی رہا ہے, کوئی بات نہیں. آپ کہیں گے کہ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اچھا یہ تو بہت بریکنگ نیوز ہے, یہ تو اچھا ایسا بھی ہوا, مطلب تھوڑا بہت رسپانس آپ کریں. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ساری باتیں کر اچھا آپ نے اس کو ٹوک دیا, کچھ ریشنل آرگومنٹس دینے لگ گئے اور آپ اس کو سمجھانے لگ گئے یا بات کو اس طرف لے گئے, آپ کی یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں رہی, تو ایسی لڑائی ہوگی کہ پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سنا, صرف یہی بات آپ جیسے ہی وہ 1 گھنٹہ آپ سن لیں گے یا توجہ سے ٹائم دے دیں گے, تو اس کے بعد وہ اس کی خوشی انتہا پر نہیں رہے گی اور وہ کہے گی جی آپ نے کیا کھانا ہے, آپ نے کیا پینا ہے, وہ آپ کی خدمت کرنے میں لگ جائے گی. یہ ایک بنیادی. اچھا, یہ علوم نفسیات کے اندر کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی ڈکشنری جو ہے بالکل مختلف ہے, کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. آپ مزے کی بات, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب مرد کسی بھی جملے کو بولتا ہے تو وہ عورت کو اس طرح نہیں سمجھ آتی جس طرح مرد نے کہی ہے. ٹھیک. سائیکالوجی کہتی ہے کہ عورت کے ہاں ایک ٹرانسلیٹر لگا ہوتا ہے کہ جو مرد کے جملوں کو ٹرانسلیٹ کر کے نسوانیت میں ڈھالتا ہے اور سمجھتا ہے, اس کی اپنی زبان میں. اچھا, اسی طریقے سے عورت جب کوئی بات کہتی ہے اپنے احساس اور جذبات کے ساتھ تو مرد کو ویسے بالکل سمجھ نہیں آتی. مرد کے یہاں پر بھی ایک ٹرانسلیٹر لگا ہوا ہے جو اسے مردانہ ذہنیت میں ڈھالتا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اس میں لیکن زیادہ پیچیدگی عورتوں کی طرف سے ہے. ٹھیک. ایک ہی جملہ جو ہے وہ مرد کی ڈکشنری میں وہی ہوگا جو آپ کو ڈکشنری میں ملتا ہے, لیکن بعض دفعہ عورت کی ناں میں ہاں ہوتا ہے اور بعض دفعہ عورت کی ہاں میں نہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس پہ بڑا کام ہوا ہے اور آپ کو سائیکالوجی کی بکس میں اس پہ کافی کام مل جائے گا. مثال کے طور پر عورت یہ کہے گی, میں کچھ 2 جملے صرف بات کر کے کرتا ہوں. مثال کے طور پر عورت یہ کہے گی آپ مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کے گئے کبھی. اب جب یہ بات کہیں گے تو مرد بگڑ جائے گا. مرد کہے گا کہ میں تو تمہیں ہر وقت گھمانے لے کے جاتا ہوں, یہ تم نے میری ساری محنت کو جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی 0 کر دیا, ضائع کر دیا. ابھی ہم پچھلے ہفتے مری سے ہو کے آئے ہیں, ابھی میں تمہیں مہینہ پہلے وہاں لے کے گیا تھا, یہاں لے کے گیا تھا. تو وہ اس پہ جھگڑے کا باعث وہ بات بن جائے گی. حالانکہ عورت نے جس ایسنس میں یہ جملہ کہا ہے وہ غلط نہیں تھا, اس کی مراد مرد غلط سمجھا, لیکن مرد بھی تو جو ظاہری جملہ ہے اس سے سمجھے گا. اچھا, اس میں عورت کی مراد کیا تھی؟ اس میں عورت کی مراد یہ تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ گھومنا بہت اچھا لگتا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں گھومنے چلوں. اب یہ پازیٹیو جملہ تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کیا ہے, ظاہر پرست ہے, ریلیشنز میں ظاہر پرست ہے, اور عورت کے لیے محبت کیا ہے کہ مرد اس کے دل میں اتر کر بات کو سمجھے. اور مرد کہتا ہے جب تک آپ کہو گی نہیں مجھے سمجھ کیسے آئے گا. اور جب جملہ کہا جاتا ہے تو اس جملے کے ایسے معنی ہوتے ہیں کہ وہ مسائل کا بات شکار ہو جاتی ہے. ایک جملہ میں نے جس طرح یہ آخری بات کریں, وہ جو وقت ختم ہو گیا. تو ناظرین کرام, آپ نے آج کی گفتگو سماعت فرمائی. ہمارے مہمان لائق احمد صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اگر آج ہم اس چیز کو سمجھیں, ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھیں, تو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ جھگڑے نہیں ہوں گے اور بہت محبت کے ساتھ ایک زندگی میاں بیوی کو بسر کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا, ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں, اور یقیناً ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے, آپ ضرور ہمیں اپنے مشوروں سے نوازیے گا. اور اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.